الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الأهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. صدق الله العظيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ولهن ثلثا ما ترك. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، اے ترکا رب رحمان دائے ہوندا حکم. اے ترکا رب رحمان دائے اوندے حکم بجو تو بے وس ہے. اے فیصلہ قرآن دائے میرا جسم تے میری مرضی اے وہم گمان انسان دائے. روح شاکر مالک دی، روح شاکر مالک دی، اے ڈھانچہ قبرستان دائے. نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی،
تر کا رب رحمان دے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے وہ ذکر ہنسی رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر ہنسی رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھ لیے دنیا کے نئے نغمے سیکھ لیے اللہ کا ترانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شاہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا ہوئی مشکل آسان تو بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب لگانا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول
بھول گئے۔ اب آپ زیوکار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ کریم اللہ نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس قرآن میں ارشاد فرمایا جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے، جو آسمانی کتابوں میں اعلیٰ، جو زمینی کتابوں میں اعلیٰ، جو شان کے لحاظ سے اعلیٰ، جو مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ، اس میں کریم خدا نے فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے خالق سے ڈرو، اپنے اس مالک سے ڈرو، اپنے اس رازق سے ڈرو جس کریم خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس کریم خدا نے ہمیں زندگیاں عطا فرمائی ہیں، جس کریم خدا نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی خدا سے ڈرو، اسی خدا سے ڈرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کی پاک بارگاہ میں آ کر اپنے لیے اپنی بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کائنات میں ان سے جو ہے وہ جوڑ پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو تو طاقت عطا فرمائی ہے، مرد کو تو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے، مرد کو تو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا ہے، عورت کو نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جہاں مرد کو شان عطا فرمائی ہے وہاں اللہ نے عورت کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو شان عطا فرمائی ہے وہاں اللہ نے عورت کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، وہاں اللہ نے عورت کو بھی مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہاں عورت کی بھی شان اور تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ مرد کو بھی پیدا کرنے والے، عورت کو بھی پیدا کرنے والے، مرد کو بھی کھلانے والے، عورت کو بھی کھلانے والے، مرد کو بھی چلانے والے، عورت کو بھی چلانے والے، مرد کو بھی اس دنیا میں سانسیں عطا کرنے والے اور عورت کو بھی اس دنیا میں سانس دینے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شان عطا فرمائی ہے مرد کو بھی عطا فرمائی ہے، عورت کو بھی عطا فرمائی ہے، عزت جو عطا فرمائی ہے مرد کو بھی عطا فرمائی ہے، عورت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آج عورت آزادی مارچ کے طور پر یا جو ہے گھروں میں بیٹھ کر یا کسی اور محفلوں میں بیٹھ کر اگر کہے کہ ہمیں اسلام نے عزت نہیں دی، ہمیں اسلام نے آزادی نہیں دی، ہمیں اسلام نے مقام نہیں عطا کیا، شان نہیں عطا فرمائی، تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور ہاں جو مرد کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاذ اللہ عورت کو ذلیل بنایا ہے، ذلیل پیدا کیا ہے، تو یہ مرد بھی بڑا نادان ہے،
یہ بھی بھولا ہوا ہے، یہ بھی بھٹکا ہوا ہے، یہ بھی غلط کے راستے پر ہے۔ ہدایت کے راستے پر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے تو وہ یہ کبھی مرد نہیں کہے گا کہ مجھے دین نے، اسلام نے زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ نہیں دیا، سلیقہ نہیں دیا، طریقہ نہیں دیا، تو وہ بھی غلط ہے۔ جو عورت ہو کر کہے کہ مجھے اسلام نے جو ہے وہ عزت نہیں دی، سلیقہ نہیں دیا، طریقہ نہیں دیا، زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ نہیں بتایا، وہ بھی بڑی نادان ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، معاشرے میں تو عورت کے بہت سے روپ ہیں، اگر خاص ان میں لیے جائیں تو وہ 4 ہیں۔ 4 خاص روپ جو عورت کے ہیں، وہ 1 ماں، 1 بہن، نمبر 3 بیوی، نمبر 4 بیٹی۔ یہ 4 اہم جو ہے وہ روپ ہیں عورت کے۔ کہیں ماں ہے، کہیں وہ بیوی ہے، کہیں وہ بہن ہے، کہیں وہ بیٹی ہے کیا؟ عورت۔ عورت لفظ بھی 4 بن رہے ہیں، عین واو را تے، عورت، اور 4 اس میں طریقے، 4 سلوک، 4 روپ عورت کے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ ان 4 کو ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں، کیا اللہ اور اس کے محبوب نے عزت عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ آئیے سب سے پہلے ماں جو ہے، اس کو زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ کیا سلوک تھا کہ باپ مر جاتا ہے تو اس ماں کو باندی بنا لیا جاتا ہے، اس ماں کو نکرانی بنا لیا جاتا ہے، اس ماں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، اس بوڑھی ماں کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، بولیاں لگائی جاتی ہیں، اسی کو جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں اسی کو وہ کمروں میں بند کرتے ہیں، 6 مہینے تک بند کرتے ہیں، اور کھانا پینا اس کمرے میں، واش روم وغیرہ ہر چیز اس کمرے میں، گندگی ہر چیز وہاں پر۔ یہ ان کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بتایا لوگوں، ماں وہ ماں ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، گویا ماں سے محبت کرو، ماں کی اطاعت گزاری کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ماں کو اف تک نہ ہو کہو، ماں کے سامنے جھک جاؤ، ماں کے سامنے عجز و انکساری کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ حق کون دے رہا ہے؟ وہ خدا دے رہا ہے قرآن میں۔ تو آج یہ کسی کی ماں آج اگر یہ پلے کارڈ اٹھا کر کہے کہ نہیں ہمیں حق اسلام نے نہیں دیے، تو دراصل وہ اسلام سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، جنتیوں کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ ماں کو تو عزت اللہ نے اتنی عطا فرمائی ہے، جسے ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، جسے بیچا جا رہا تھا، جسے قید کیا جا رہا تھا، جسے مارا جا رہا تھا، جسے پیٹا جا رہا تھا، جسے منحوس قرار دیا جا رہا تھا کہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، ہمارے باپ کو اس نے مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا باپ چلا گیا ہے، یہ منحوس ہے،
اسلام نے اسے اتنی پیاری عزت عطا فرمائی ہے. اسلام نے کہا نہ، اگر تم حاجی ہو، اگر تم نمازی ہو، اگر تم غازی ہو، اگر تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے والے ہو، اگر تم حجر اسود کو بوسہ دینے والے ہو، اگر تم روزہ رکھنے والے ہو، اگر تم ولایت کے درجے پر فائز ہو تو سن لو، ماں کی قدر کر لینا. اگر ماں کی قدر نہ کی تو تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارا جو ہے وہ سارا طور طریقہ ختم کر دیا جائے گا. تو یہ ماں کو عزت، یہ عورت کو عزت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ قرآن نے عطا فرمائی ہے. اور محبوب علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں صحابی رسول آتا ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے محبت، حسن کے لائق، اخلاق کے لائق سب سے زیادہ کون سی ہستی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا قال امو کا تیری ماں. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے کون سی ہستی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امو کا تیری ماں. تیسری مرتبہ کوئی صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خدمت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے، حسن اخلاق کے لحاظ سے کائنات میں کون سی ہستی ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابی پوچھنے والے، قال امو کا تیری ماں. 3 مرتبہ جواب دیا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا قال ابو کا تیرا باپ. تو یہ عزت، یہ ماں کو عزت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے قرآن سے عطا فرمائی ہے، محبوب نے اپنے فرمان سے عطا فرمائی ہے. اور اتنی عزت قرآن و حدیث نے اسے دی ہے، اور اس کے باوجود زبان پر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والی، اپنے آپ کو مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی بتانے والی، مسلمان گھرانے میں رہنے والی، مسلم دیش پاکستان میں جو ہے زندگی کو گزارنے والی، اگر آج کہے سڑکوں چوک چوراہوں میں آ کر، 8 مارچ کی آزادی کی صورت میں آ کر اگر کہے کہ اسلام نے عزت عورت کو نہیں عطا فرمائی تو اس کی نادانی ہے، اس کی بھول ہے، وہ غلط راستے پر ہے، جہنم والے راستے پر ہے، ایمان والے راستے پر نہیں ہے. قرآن حدیث تو اسے عزت دے رہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس عورت کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، جس عورت کو باندھی بنایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، صحابہ یاد رکھ لو، ماں وہ ماں ہے جس کے قدموں کو نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے. جنت کو رکھ دیا ہے. یہ جنت اللہ نے کسی مرد کے قدموں میں نہیں رکھی. یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے قدموں میں نہیں رکھی، بہن کے قدموں میں نہیں رکھی، بیوی کے قدموں میں نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. تو یہ عزت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ قرآن و حدیث نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے، اللہ کے محبوب نے. اور لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ عشاء کی نماز ہو اور میں مصلی پر نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر سے، حجرے سے میری ماں آمنہ کہے یا محمد آہو، اے میرے بیٹے محمد، یا ابتی یا محمد، یا ابتی یا محمد، اے میرے بیٹے، اے محمد، اے میرے بیٹے، اے محمد، اے میرے صحابہ. وہ اتنا کہے تو میں نماز عشاء کو وہیں پر چھوڑ دوں اور اپنی ماں کی بات پر لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاؤں. تو کس نے عزت عطا فرمائی ہے؟ یہ قرآن اور حدیث نے عطا فرمائی ہے. یہ ماں ہے جو روپ پہلا بتایا ہے عورت کا، ماں. ماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے. ماں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حدیث نبویات میں بھی فرما دیا ہے. اور پھر بھی کہیں کہ عزت نہیں ہے تو غلط بات ہے. دوسرا، عورت کا روپ جو ہے وہ بہن کی صورت میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اللہ تمہیں بیٹی کے بارے میں اور بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں بھی آیت کریمہ ہے اور بہن کے بارے میں بھی، بہن کے بارے میں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو جس کے نہ ماں نہ باپ ہوں نہ کوئی اولاد، تو اس کی ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو فرمایا ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جو مرد یا عورت اس دنیا سے پردہ کر رہی ہے، اب وہ پردہ اس نے کیا، پیچھے نہ اس کی ماں موجود ہے نہ اس کا باپ موجود ہے نہ اس کی اولاد موجود ہے، اگر اس کا ایک بھائی ہے اگر اس کی ایک بہن ہے، فرمایا اس بھائی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اس بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ لہذا قرآن میں بہن کا حق جو ہے وہ سلب کرنے کا حکم نہیں دیا، بہن کا حق جو ہے وہ کھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بہن کو حق جو ہے وہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور بیٹی کے بارے میں جو میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے، ترجمہ اس کا سن لیجئے، اور فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ جو ہے وہ ایک لڑکے کے لیے ہے۔ اب جس کے پاس 2 بہنوں کے برابر حصہ ایک کے پاس آ رہا ہے، وہ بھی لے کر اور اپنی بہنوں کا حصہ بھی لے کر جو ہے وہ پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھ لیے، جتنا مرضی جہیز میں اسے سامان دے لیں، جتنا مرضی جہیز کا سامان دے لیں اسے، اگر وراثت کا جو باپ کی زمین ہے، باپ کا جو مال ہے، اگر اس وراثت میں سے اسے حصہ نہ دیا تو یاد رکھ لیجئے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دینے والے ہوں گے۔ جتنا مرضی جہیز کا سامان دے دیا جائے، کیونکہ جہیز کا سامان دینے کے لیے شریعت نے نہیں کہا کہ اتنا مال دیں اتنا مال دیں اتنا مال دیں کہ برادری میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، نہیں، شریعت نے قرآن نے بھی یہی کہا ہے اتنا حصہ بیٹی کو دینا ہے، اتنا حصہ، اور حدیث نے بھی یہی بتایا ہے اتنا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دینا ہے۔ تو بیٹی کے ساتھ بھی محبت، بہن کے ساتھ پیار، بہن کے سر کے اوپر چادر، بہن کی عزت و تکریم، بیٹی کی عزت و تکریم کا کس نے درس دیا ہے؟ قرآن بھی اور نبی کا فرمان بھی، اللہ بھی دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا بیوی، بیوی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی مرد کا لباس ہے، مرد بیوی کا لباس ہے۔ یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے اپنے جسموں کے اوپر، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ لباس جو ہے سامنے والے کو جو نظر آ رہا ہے، اس لباس کے اندر جو ہے وہ نہیں پتا کہ اس کے سینے کے اوپر کتنے داغ بنے ہوئے ہیں، اس قمیض کے اندر کیا ہے نہیں پتا۔ میں اس لباس کے اندر کا بات جو ہے، اندر کی معاملات جو ہے وہ میں خود بتاؤں گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، مجھے یہاں پر جو ہے وہ دانہ نکلا ہوا ہے، یہ ہے۔ تو جو بیوی مرد کا لباس ہے، مرد بیوی کا لباس ہے، تو یہ مرد اپنی بیوی کی باتیں کیوں چوکوں چوراہوں میں بتا رہا ہے؟ اور یہ جو ہے وہ عورت اپنے خاوند کی باتیں کیوں اپنے میکے میں جا کر بتا رہی ہے؟
لباس کا مطلب ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے معاملات جو ہے ان دونوں کے آپس میں انہوں نے رکھنے ہیں، آپس میں انہوں نے چھپانا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو جو ہے وہ پردہ ڈالنا ہے، ختم کرنے ہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ کس کی شان ہے؟ مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ اور اسی عورت کو جب دھتکارا جا رہا تھا، منحوس کہا جا رہا تھا، اسی عورت کو جب باندیے بنایا جا رہا تھا، اسی عورت کو جب زمین میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اسی عورت کو جب کنواں میں زندہ جو ہے وہ دھکے دیے جا رہے تھے، تو اسلام نے، شریعت نے، ایمان نے، قرآن نے، نبی نے، فرمان نے انہیں جو ہے وہ زندگی عزت عطا فرمائی ہے۔ نہیں، بیٹی کی اگر خدمت کرو گے، بیٹی کی اگر پرورش کرو گے، بیٹی کو اگر پالو گے، پوسو گے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ فرمایا بہنوں کی خدمت کرو گے، ان کا حق ان کو پورا ادا کرو گے، کل قیامت کے دن جنت میں وہ بھی میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا ماں کی خدمت کرو گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حجت الوداع کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے بارے میں، لونڈیوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا۔ یہ کس نے دیا ہے درس؟ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اور بیوی سے، اور اکثر جو ہے بڑے بڑے بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بیوی کو جو ہے وہ جتی کی مانند سمجھتے ہیں، اس کی اوقات یہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں عزت عطا فرمائی ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی برابر عطا فرمائی ہے۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات عطا فرمائے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا عطا فرمائے ہیں، اور وہاں پر بھی عزت، رحمت، برکت، شہرت وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ محبوب اللہ نبی جی نے علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک کو بھی جو ہے وہ ٹانکا خود لگا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک کو خود جو ہے وہ دھلائی بھی اس کی کر رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کو ٹانکا بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہی کرے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، اے بیٹی بتا کیا کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان اس تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ ایک پیڑا مجھے دے، اور روٹی بنائی اور اس تندور میں لگا دی۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ یہ کام مجھ صرف بیٹی ہی کرے گی، صرف بہن ہی کرے گی، صرف ماں ہی کرے گی، صرف بیوی ہی کرے گی، نہیں، سارا طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، عطا فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ مبارک کا پیالہ پی رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بتا تو نے کہاں اپنے لب مبارک لگا کر جو ہے وہ دودھ پیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کی اس جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب اقدس مبارک کو وہاں پر لگا کر پیا ہے۔ اور یہ درس دیا ہے جہاں عرب میں عورت کو عیب سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، غلط سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت و تکریم کو جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا تھا، وہاں پر عزت کر کے بتا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہوگا۔ اور آج جو ہے جو کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ سلوک جو ہوگا یہ ایمان والوں کا نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا نہیں ہوگا، ان کی ماؤں کا نہیں ہوگا، ان کی بیٹیوں کا نہیں ہوگا، ان کی بہنوں کا نہیں ہوگا، ان کی بیویوں کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں کیا عزت عطا فرمائی ہے، وہ ماں بھی جانتی ہے
کہ میرے قدموں کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے تو میری جنت میرے ماں کے قدموں میں اللہ نے نہیں رکھی بلکہ میرے شوہر کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کی تابعداری کروں گی، میں اپنے شوہر کی خدمت گزاری کروں گی، میں اپنے شوہر کے حکم کو مانوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ بھی جانتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتا ہے صحابی، یا رسول اللہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو سجدہ کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، حسین ہیں، بلند ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آقا کریم نے فرمایا نہ، اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب جب عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہے ماں کی صورت میں کہ تو ماں ہے، بیٹا تیری خدمت کرے گا تو تجھے جنت ملے گی، تو اس بات پر خوش ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ خاوند کی تابعداری کرے گی، خاوند کی بات کو مانے گی، خاوند کہے کہ سجدہ تو نے نہیں کرنا نفل نماز کا، آج روزہ نفلی تو نے نہیں رکھنا، آج تو نے یہ صدقہ نفلی جو ہے وہ نہیں دینا، تو فرمایا اگر یہ عورت حکم حالانکہ نیکی ہے، فرمایا خاوند کے حکم کے بغیر وہ اگر صدقہ دیتی ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ خاوند کا حکم ہے کہ نماز نہیں میرے پاس آ، وہ جو ہے وہ نفل نماز پڑھتی ہے تو فرمایا نہیں، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، فرض روزے کی بات نہیں کر رہا، جو نفل کی بات ہے وہ۔ تو فرمایا جب اسے کہا جاتا ہے کہ اب خاوند کی تابعداری ہے، اب تو خاوند کی تابعداری کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، یہاں پر آ کر کہتی ہے کہ نہیں، اسلام حقوق نہیں دیتا، اسلام عزت نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ تجارت کے گھر سے باہر چلا گیا، اب اس عورت کا باپ جو ہے وہ بیمار تھا، اس نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد جو ہے وہ بیمار ہے، ملتا ہے اسی گلی میں گھر ہے، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جس گھر کے اوپر وہ رہ رہی ہے اس کا نیچے والا گھر اس کے باپ کا گھر تھا، دونوں موجود ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر جاتے ہوئے مجھے منع کر گیا ہے، اس گھر کی چار دیواری سے قدم تو نے باہر نہیں رکھنا، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، آپ حکم ارشاد فرمائیے کیا میں اپنے باپ کو ملنے جا سکتی ہوں؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ نہیں، باپ کو ملنے نہیں جا سکتی بلکہ اپنے خاوند کی تابعداری کر۔ فرمایا پھر دوسری مرتبہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ دوسری مرتبہ بھی لجپال نبی نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی تابعداری کر۔ تیسرا پیغام بھیجتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند جو ہے وہ باہر ہی ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہوں؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے، جس نبی نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جس نبی نے فرمایا روزہ رکھو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، سارے معاملات کرو گے، اگر ماں تمہاری ناراض ہے تو تمہیں جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی، تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہی لجپال نبی فرما رہا ہے اگر تیرا باپ بھی مر گیا ہے، تیرے شوہر کی طرف سے تجھے اجازت نہیں ہے، محمد عربی تجھے اجازت نہیں دے گا کہ شوہر کی حکم عدولی کرتے ہوئے تو اپنے باپ کو دیکھنے چلی جا، اپنے گھر میں ٹھہری رہ۔ اب وہ دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے۔ اب لجپال نبی ایک قاصد کو روانہ کرتے ہیں، فرمایا جاؤ اس بیٹی کو جا کر پیغام دے دو کہ تو نے اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے، اپنے شوہر کی بات کو تو نے مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے، تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ یہاں پر یہی ہے کہ والدین بھی اعلیٰ، لیکن جب شادی ہو جائے گی تو بیوی کے ہاں سب سے زیادہ اس عورت کو جو حق ماننا ہوگا وہ اپنے خامد کا ہوگا۔ اس لیے شاکر شجابادی آپ فرماتے ہیں نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی،
اے ترکا رب رحمان دائے اون دے حکم تو بغیر تو بے واسے اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے میڈا جسم تے میڈی مرضی اے وہم گمان انسان دائے روح شاکر مالک دیے ڈانچہ قبرستان دا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان بہنوں کو حیا کا زیور عطا فرمائے۔